لڑکیاں، سہیلیاں، کالج فرینڈز، باتیں، سرگوشیاں، خواب اور چھوٹی چھوٹی خواہشیں ایک طرف اور دوسری طرف دو گھر، دو بہن بھائی، ابا، کام کاج، ذمہ داریوں کا بوجھ، فکر، احساس، پڑھائی اور پل پر رنگ بدلتی زندگی۔ ایک فکر نہیں ہٹتی تو دوسری سر اٹھاتی، ایک امتحان ختم نہیں ہوا تو دوسرا شروع، ایک ضرورت پوری نہیں ہوتی تو 100 ضرورتیں اور نکل آتی۔ مگر ان سارے مسائل کے ہوتے ہوئے چند مسکراہٹیں تھیں ان بچوں کی، حوصلہ تھا، عزم تھا اور زندگی میں نیا آنے والا ایک شخص جو بالکل اجنبی تھا، جسے جاننا باقی تھا۔ وہ کہ ساری زندگی گزارنے کا کوئی ایک بہانہ نہیں تھا، 100 بہانے تھے۔ وہ پہلی بار ملنے کے لیے آیا تھا اور اس کے پاس بولنے کے لیے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ وہی مسلسل بولتا رہا، میری ماں تمہیں اتنا پسند نہیں کرتی، ان کی نظر میں تم میرے معیار پر پوری نہیں اترتی، مگر میرے ابا تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، ان کی نظر میں تم سے زیادہ لائق فائق شاید کوئی ہو، اور میری نظر میں تم کیا ہو کیا یہ نہیں پوچھو گی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، بھول پن سے۔ اسے سخت برا لگا تھا اس کا ایسا کرنا۔ تم واقعی اتنی بھولی ہو یا ڈرامہ کر رہی ہو؟ مجھے ڈرامہ کرنا نہیں آتا، اب کی بار وہ خفگی سے بولی۔ تو پھر بولو نا جو تمہارے دل میں ہے میرے لیے، اچھا برا جو بھی۔ میرے دل میں کچھ نہیں ہے، اس نے صاف وہی سے کام لیا تھا۔ تم مجھے پسند کرتی ہو یا ناپسند، یہی بتا دو۔ وہ صاف زبان پہ اتر آیا، ناپسند نہ ہی ناپسند، اس کا وہی انداز تھا۔ کچھ بھی نہیں سوچتی؟ کیا تم سوچتی ہی نہیں ہو سیرے سے؟ میں سوچتی ہوں بہت سی باتیں۔ تو پھر وہی بتا دو۔ اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ ہیرا کے لیے کتابیں لینی ہیں، آفاق کے لیے کپڑے چاہیے، کل ٹوٹل کتنا خرچ ہوا، ابا کی دوائیاں لانی ہیں، فائنل امتحان سر پہ کھڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب سنتے ہوئے آپ کو ذرا مزہ نہیں آئے گا؟ اس بار وہ خود کہتی ہوئی مسکرائی تھی۔ چلو تمہیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ سب سنتے ہوئے مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ اچھا میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ وہ سیدھا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک لگتے ہیں، بس ٹھیک۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ یونیورسٹی میں بہت لڑکیاں مجھ پہ مرتی ہیں، دیکھو میں اسمارٹ ہوں، پڑھا لکھا ذہین بندہ ہوں، ایک خوشحال گھرانے سے تعلق ہے میرا۔ کیا تمہیں مجھ میں ایک بھی اچھائی نظر نہیں آتی؟ اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں لڑکیوں کی طرح؟ نہیں، لڑکیوں کی طرح نہیں، ہر انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے۔ اچھا چلو چھوڑو، میں تمہیں بتاؤں ہماری شادی کب ہوگی؟ وہ رکا۔ میری پڑھائی کے 2.5 سال باقی ہیں، پھر میں جاب کروں گا، اندازاً 3-4 سال تو لگ جائیں گے۔ ابھی میں 22 کا ہوں، پھر میں 26 کا ہو جاؤں گا، تم بھی 19 کی ہو جاؤ گی یا 18 کی، تم بھی کچھ بڑی لگنے لگو گی، پھر ہم شادی کریں گے۔ ٹھیک ہے، 4 سال لمبا عرصہ ہے نا؟ وہ کافی افسوس سے یہ سب بتانے لگا۔ مجھے ایف اے نہیں کرنا، مجھے ایم اے کرنا ہے اور کمیشن کا امتحان۔ چلو پھر تم پی ایچ ڈی کر لینا، بھلے جب تک میں بوڑھا ہی ہو جاؤں۔ نہیں، میں اس سے بھی زیادہ پڑھوں گی۔ وہ جان بوجھ کر مسکرائی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں اب چلتی ہوں، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، ابا نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور بغیر کچھ کہے سنے چل دی۔ پہلی ملاقات کچھ تاثر قائم نہ کر سکی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا تھا ان کے درمیان کا رشتہ بہت مضبوط اور پائیدار ہوتا جا رہا تھا۔ کالج کی لڑکیاں اسے 100 مشورے دیتی تھی اور خود اس نے اپنی ہم عمر لڑکیوں کو ایسا ہی پایا تھا۔ اس کے پڑوس کی لڑکیاں آئے دن رنگ گوڑا کرنے والی کریمیں، فارمولے بنواتی، سج سنور کر باہر جاتی، شوخ چکچل ادائیں، ذو معنی جملے۔ اسے کبھی کبھار افسوس سا ہوتا ان سب پر، مگر اسے اپنے کام سے کام تھا۔ اس کے پاس سوچنے کے لیے کئی باتیں تھیں، کئی مسئلے تھے، کالج سے یونیورسٹی کا سفر اور اس کی بڑھتی ہوئی بے شمار ذمہ داریاں۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بہت دیر بعد سے فائل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ کام کے متعلق تو ہم بات کر چکے ہیں عمیر صاحب۔ نہیں، کام سے ذرا ہٹ کر۔ دراصل میری اماں اور باجی آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں، آپ کے بڑوں سے ملنے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں نیچے تھیں۔ میرے تو کوئی اور بڑے نہیں ہیں۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ آپ کی بہن اور بھائی کا ایڈریس دے دیں، میں مل لوں گا۔ میری بہن لاہور میں ہوتی ہے اور بھائی مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ آپ کو کیا بات کرنی ہے ان لوگوں سے؟ جو بات کرنا ہے مجھ سے کر لیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اب باقاعدہ کانپنے لگے تھے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، مجھے گھر کے لیے نکلنا ہے۔ آپ سوچ لیں، پھر بات کر لیجیے گا۔ وہ فوراً ہی اٹھی سیٹ سے۔ میڈم میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اس کے اٹھتے ہی۔ بہت برا مذاق ہے، اسے برا لگا تھا۔ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آپ نارمل نہیں ہیں عمیر صاحب، جاتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف ہو آئیے گا۔ میں ٹھیک ہوں، اگر آپ کو سوچنے کے لیے وقت چاہیے تو لے لیں۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، جائیں آرام کریں۔ شاباش، گھر جائیں۔ میڈم پلیز، میں سنجیدہ ہوں۔ اس کی شکل روکھی سی ہو گئی۔ آپ کو شادی ہی کرنی ہے نا؟ وہ دروازے کے پاس رک کر بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اس شہر میں آپ کو اپنی عمر کی کئی لڑکیاں مل جائیں گی، میرے ساتھ آئندہ ایسا مذاق نہ کیجیے گا۔ مگر مجھے آپ کام، دفتر میں صرف کام ہوتا ہے۔
وہ اس کی بات کاٹ کر آگے بڑھی تھی۔ میں آپ کے گھر آ جاؤں گا بات کرنے کے لیے، کوشش بھی مت کیجیے گا آنے کی، میں اکیلی رہتی ہوں، اپنی اماں کو بھیج دوں گا یا باجی کو، پلیز اس کی ضرورت نہیں ہے میری طرف سے۔ قطعی انکار ہے، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ دماغ خراب ہے لوگوں کا، شادی کر لیں، پاگل لڑکا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل آئی اور گاڑی میں بیٹھی گاڑی سٹارٹ کی۔ جب اسی ہوٹل کے سامنے سے گزری تو عجیب سا احساس ہوا۔ ہوٹل کے باہر گاڑی کھڑی تھی، اس کے سامنے سے گزرتی ہوئی گاڑی دیکھ کر وہ گاڑی بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر تک آئی تھی۔ گاڑی سے اترتے اس نے گاڑی دیکھی تھی، اسے لگ رہا تھا عمیر اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوگا، مگر نہیں، اس میں اتنی ہمت کہاں تھی، یہ وہی تھا جو اس کے پیچھے آیا تھا، اتنی ہمت اسی کی تھی۔ آفاق نے بورڈ میں نمایاں کامیابی حاصل کی تھی، ہیرا مناسب نمبروں سے پاس ہو گئی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ طاہر کو فون کیا اور بتایا وہ دونوں کے لیے تحفے لے آیا تھا۔ طاہر ان کے ساتھ گھل مل گیا تھا، وہ گھر آتا تو یہ دونوں اسے گھیر کر بیٹھ جاتے اور گھنٹوں باتیں کرتے رہتے، وہ دور بیٹھی مسکراتی رہتی۔ طاہر کبھی کہکے لگا رہا ہوتا تو کبھی بری بری شکلیں بناتا، وہ ان تینوں کے چٹکنوں سے محفوظ ہوتی رہتی۔ فارغ اوقات میں وہ دونوں کو اپنے ساتھ گھمانے پھرانے لے جاتا، وہ ہر طرح سے مطمئن اور خوش تھی۔ طاہر کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور وہ جاب کی تلاش میں تھا۔ وہ ہر ہفتے لمبی کال کر کے اسے جاب مل جانے کی دعا کے لیے کہتا، اسے ہر بات بتاتا۔ بظاہر بے معنی فضول سی باتیں تھیں جن میں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، مگر لہجہ اور تعلق سب سے اہم تھا، وہ اسی تعلق میں بنتی جا رہی تھی۔ طاہر کو جاب مل گئی تھی اور اس نے شور مچایا ہوا تھا، اب اس کا آخری جملہ بہانہ بھی ختم ہو گیا تھا، مگر انہی دنوں ابا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور کچھ دن بعد عدالت کے دوران ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ دن وہ بہت ڈسٹرب رہی، بہت زیادہ، وہ جیسا بھی تھا اس کا باپ تھا اور ان دنوں وہ اس سے بہت باتیں کرتا تھا، اسے لگا وہ اکیلی سی ہو گئی ہے، مگر وہی کام، جھمیلے، ذمہ داریاں تھیں جو اپنے پاس کھینچ لاتی تھیں۔ آفاق اور ہیرا کے اداس چہرے تھے جس کی وجہ سے اور بھی مضبوط بننا پڑا تھا۔ کچھ ماہ بعد پھر طاہر کی طرف سے شادی کی رٹ شروع ہو گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے منا کر اس سے وقت لے لیا تھا، اپنی تعلیم مکمل ہونے تک وہ بہت خفا تھا، مگر کچھ دن بعد اس کا یہ رویہ نارمل ہو گیا تھا۔ اس کی ناراضی بہت لمبی چلتی تھی، مگر جب وہ مان جاتا تو اس سے اچھا کوئی اور نہ ہوتا۔ بات یہ نہ تھی وہ عجیب تھا، اہم بات یہ تھی وہ خاندان کے سارے لڑکوں سے اچھا تھا، شکل میں بھی، کردار میں بھی، حیثیت میں بھی، کیریئر میں بھی، وہ ہر طرح سے مطمئن تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا، ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی دیوار حائل نہیں ہوگی، وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گی، بس کچھ عرصہ، تھوڑا وقت۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ اسے یونیورسٹی کی طرف سے لیکچرشپ کی آفر آئی تھی، اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو تھے۔ اس نے طاہر کو سرپرائز دینے کے لیے بلایا، اسے پتا تھا وہ بہت خوش ہوگا۔ وہ ٹھیک شام 4 بجے پہنچ گیا تھا، ہیرا اور آفاق گھر پہ نہیں تھی۔ آفاق ہیرا کو فون دلوانے لے گیا تھا، اس کے لیے بہت اچھی سی چائے اور گرما گرم سموسے لے کر آئی تھی اور ساتھ ہی یہ خوشخبری سنا ڈالی۔ طاہر کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ تم خوش ہو نا طاہر، تم اب جاب کرو گی؟ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا۔ ہاں، میں تو سمجھ رہی تھی جاب کے لیے مجھے بہت